ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. جو عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے رمضان کا آخری عشرہ، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معمولات کا ذکر آتا ہے. کان اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہوتا ہے تو شد میذرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے. یہ کمر کس لینے کے 2 معنی، ایک ہے شدید محنت، جدوجہد، یعنی کمر کسنا ایک استعارہ ہے جس سے مراد سخت محنت کرنا اور جدوجہد کرنا. تو گویا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت محنت کے لیے تیار ہو جاتے اور ایک بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہو جاتے. دوسرا یہ ایک استعارہ ہے اعتکاف سے، کیونکہ حالت اعتکاف میں کمر کس لی جاتی ہے، معنی اپنی بیویوں سے بھی تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم اعتکاف میں ہو تو اپنے ازواج سے، بیویوں سے مباشرت مت کرو. تو کمر کسنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھتے. جتنا عرصہ نبی علیہ السلام زندہ رہے، موجود رہے، آپ نے ہمیشہ اعتکاف کیا. 1 سال اعتکاف کا ناغہ ہو گیا تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، مگر کبھی چھوڑا نہیں. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پوری طرح اللہ کے گھر میں خلوت نصیب ہو، مسجد میں خیمہ ڈال کر بیٹھ جانا اور تنہائی در تنہائی میں چلے جانا، تاکہ اس مکمل تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اصل مقصد کو پا سکے، اور وہ ہے شب قدر کو حاصل کر لینا، اس کے اجر کو پا لیں. آخری عشرہ شروع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور احیا لیلہ، اور تمام راتیں جاگتے. 10 راتیں آخری عشرے کی آپ جاگ کر گزارتے تھے، اور جاگ کر گزارنے کا معمول یہ تھا کہ عشاء کے بعد آپ رات کا قیام فرماتے، اوپر جبریل امین آپ کا انتظار کرتے، اور آپ جب قیام سے فارغ ہوتے تو جبریل امین آپ کے پاس آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا. جتنی وحی اتر چکی ہوتی اتنی وحی کا دور ہوتا. نبی علیہ السلام پڑھتے، جبریل سنتے، اور جبریل پڑھتے، اللہ کے نبی سنتے. مشکل سے سحری کا وقت ملتا تھا، کوئی چند منٹ، کہ پوری رات کا معمول تھا. اس میں نقطہ یہ ہے کہ راتوں کی اہمیت زیادہ ہے. دن میں آپ کام کاج کریں، تجارت کریں، سو جائیں، لیکن نبی علیہ السلام آخری عشرے میں خاص طور پہ تمام راتیں جاگتے تھے. راتوں کی اہمیت زیادہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک اہم رات ہے لیلۃ القدر. اس رات نے رمضان کی راتوں کا اہتمام بڑھا دیا. اس فضیلت کا مدار کیا ہے؟ لیلۃ القدر. ورنہ رات تو عام ہے، جس طرح ہر رات ہوتی ہے یہ بھی ایک رات ہے، مگر اس کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا. اور قدر کے 2 معنی، ایک ہے مرتبہ، رفعت، قدر و منزلت، بہت اونچی رات ہے اور بڑی قدر و منزلت والی رات ہے. دوسرا معنی اندازہ، کہ اس رات اللہ رب العزت
سال بھر کے جو بھی معمول کسی بھی انسان کے، اس سے فرشتوں کو آگاہ کر دیتا، اس سال اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا۔ ہو سکتا موت کے فیصلے بھی انسان کو تو معلوم نہیں، وہ تو اپنا کاروبار میں مصروف ہے، پلاٹ خرید رہے، بلڈنگ بنا رہے، اب پتہ نہیں فیصلے اوپر کیا ہو چکے ہیں۔ تو یہ قدر کی رات میں فرشتوں کو مقدار سے، اندازوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کی قدر اس لیے کہ اس رات قرآن اترا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو نزول قرآن نے اس رات کو، اس کی قدر کو بڑھا دیا، ورنہ یہ ایک عام رات تھی جیسے ہر رات ہوتی ہے۔ اس کا معنی اگر اچھوں کی صحبت ہو تو وہ صحبت آپ کی قدر کو بڑھا سکتی ہے۔ ایک فارسی کا شعر، ان شاعر نے مٹی میں خوشبو محسوس کی، پوچھا تم تو مٹی ہو، یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا یہاں ایک پھول اگا ہوا تھا، تو پھول کی خوشبو مجھ میں سرایت کر دی۔ جمال ہم نشی در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشی کے جمال نے، خوشبو نے مجھ میں خوشبو پیدا کر، مجھے معطر کر دی، ورنہ میں تو خاک تھی۔ اس رات کا ہم نشی نزول قرآن، جس نے اس کی حسن کو بڑھا دیا، قدر کو بڑھا دیا، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اعتکاف کا مقصد، اس عشرے کی جد و جہد کا مقصد اسی رات کو پانا ہے۔ یہ رات بڑی قیمتی ہے، اس رات کو پانا یہی جد و جہد کا اور اعتکاف کا مقصد ہے۔ ان 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ہے، لگ بھگ 85 سال بنتے ہیں، لگ بھگ 85 سال بنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من حرم فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ جو اس رات سے محروم ہو، یہ رات آئی اور ہم وہی مستی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو دن بھر روزہ رکھا ہے اللہ پر احسان کر دیا، اب راتیں ہیں، ہلے گلے کرو، موج میلے کرو، بازاروں کا اختلاط اور بازاروں کی بستیاں، اور یہ سارے کام کریں۔ حالانکہ یہ رات بڑی قدر کی رات ہے، فرشتے زمین میں پھیلے ہوتے ہیں، تنزل الملائکہ والروح، جبریل امین تک آ جاتے ہیں، زمین ملائکہ آ جاتے ہیں۔ اور ملائکہ اگر آپ کو دیکھیں، آپ گناہ میں مصروف ہیں، ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے، جناب ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی سازش ہے دین اسلام سے اور امت مسلمہ سے۔ یہ مختلف جو رمضان کے خاص پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، بہت بڑی سازش ہے۔ یعنی یہ کوئی پیچھے کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس طرح اکسا رہا ہے کہ لوگوں کے رمضان کو خراب کرو، راتوں کو خراب کرو، اور ان کو اجر و ثواب کمانے سے روک دو۔ بڑی قدر کی رات ہے، اس کے احیاء کی پوری کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ رات نصیب فرما دے۔ پہلے اس رات کا تعین ہو چکا تھا، نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ فلاں رات ہے، نزول قرآن کی رات فلاں رات، لیلۃ القدر فلاں رات۔ بڑا خوش ہوئے، اب اس کو گھر میں تشریف فرما دی، فوراً آپ مسجد آئے تاکہ صحابہ کو بتا سکیں کہ اس رات کا تعین ہو چکا، خوش ہو جائے۔ مسجد میں 2 لوگ جھگڑ رہے تھے اور ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا تعین فرما دیا تھا، میں تمہیں خبر دینے آیا۔ تو 2 بندے جھگڑ رہے تھے، اللہ کے گھر میں ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کہ اس رات کا علم میرے سینے سے مٹا دیا، محو کر دیا۔ میں اس رات کا علم بھول چکا ہوں ان دو بندوں کے جھگڑے کی بنا۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مساجد اللہ کے ذکر کا مقام ہے، نمازیں پڑھی جائیں، سجدے کیے جائیں، قرآن پڑھا جائے، نیکی کے کام کیے جائیں۔ مساجد ایسے مقامات نہیں جہاں پر الجھا جائے، بحثیں کی جائیں اور جھگڑے کیے جائیں، اور چونکہ یہ گناہ ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ گناہ کی ایک نحوست ہے، اور دیکھیں یہ نحوست، ان دو کا جھگڑنا شب قدر کا علم مٹا دیا گیا۔ اگر یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کتنی آسانی ہوتی۔ بہرحال اللہ کی حکمت ہے، اس میں بھی بہتری کے جو ہیں وہ مواقع موجود ہیں، تاکہ لوگ اب ایک رات کی بجائے تمام راتیں جاگیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فَالْتَمِسُوا فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اس رات کو تلاش کرو عشر اخیر کی طاق راتوں میں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ رات کا تعین ہو جاتا ہے تو لوگ ایک ہی رات جاگتے، تعین نہیں ہوا تو لوگ پانچوں راتیں جاگتے، شاید آج کی رات لیلۃ القدر، جس کی علامت کوئی نہیں۔ بعد کی علامت ہے اس رات کی صبح کو سورج کی شعائیں بڑی مدھم ہوں گی، سورج کی شعائیں بڑی مدھم ہوں گی اس رات کی اگلی صبح۔ یہ بعد کی علامت ہے، پہلے کوئی علامت نہیں، تاکہ ہم اس رات کا اہتمام کریں، ہر رات جاگیں اور کوشش کریں، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات عطا فرما دے۔ جس اخفاء میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تاکہ تمام راتیں جاگیں، اور جو بھی اس طرح کی عظیم نیکیاں ہوتی ہیں ان میں یہ خفا اور تھوڑا سا ایک چھپا دینا یہ شریعت کا عنصر اور شریعت کا مذاق ہے، شریعت کا ذوق ہے۔ جیسے جمعے کی گھڑی ہے ساعۃ الاجابہ، ایک گھڑی ایسی جمعے کے دن چھوٹی سی گھڑی، یقللها، آپ اس کو انگلی کے اشاروں سے چھوٹا بیان کرتے، اس گھڑی میں جو بندہ دعا کر رہا ہو، کوئی بھی دعا اللہ قبول کر لے، کوئی بھی دعا کر رہا ہو اس گھڑی میں، وہ گھڑی چھوٹی سی، اس گھڑی کا اگر تعین ہو جاتا تو لوگ اس گھڑی کو کافی سمجھتے، باقی اوقات کا اہتمام نہ کرتے۔ اس گھڑی کے تعین میں بہت اختلاف ہے، 40 کے قریب اقوال ہیں علماء کے، اور سب سے راجح قول یہ ہے کہ یہ گھڑی جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان، وہ 2-2.5 گھنٹے کا جو وقت ہے، ان 2-2.5 گھنٹوں کے دوران یہ گھڑی آتی ہے چھوٹی سی، جو بھی بندہ دعا کر رہا ہو اللہ وہ قبول کر لے گا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے کہ لوگ اس پورے وقت کو غنیمت جانیں، پورے وقت کا اہتمام کریں، دعائیں کرتے رہیں، ہو سکتا ہے قبولیت گھڑی آپ پا لیں، یہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 40 خصلۃ، 40 کام ہیں، 40 چھوٹے چھوٹے، اعلیٰ منیۃ الانس، سب سے بڑا ان میں سے کام کیا ہے؟ کسی بھائی کو بکری کا تحفہ پیش کرنا، یہ سب سے بڑا کام، باقی چھوٹے ہیں۔ 40 کام ہیں، ان میں سب سے بڑا کام یہ کہ کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا، چاہے بطور ملکیت کے دے دیں، آپ کی ہوگی، چاہے کچھ وقت کے لیے، بھئی 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے آپ یہ رکھ لیں، آپ کے بچے اس کا دودھ بھی، تغدو بعانی وتروح بعانی ہے حدیث میں آتا ہے۔ بکری کے تحفے میں حکمت یہ ہے کہ صبح ایک برتن دودھ کا بھر کے دے دے کہ بچوں کے لیے، اور شام کو ایک برتن دودھ کا بھر کے دے دے، بچے سرابی حاصل کریں گے، اور یقیناً جو تحفہ دے گا اس کو ثواب ملے گا، چاہے بطور ملکیت کے دے دیں، چاہے عارضی طور پر دے۔ یہ سب سے بڑا کام ان 40 کاموں میں سے، فرمایا کہ جو بندہ ان 40 کاموں میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، رجاء ثواب یا تصدیق موعود ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو ثواب کا یقین ہو، جو ثواب اللہ کے نبی نے ذکر کیا نا اس کا یقین ہو، اس کو وہ ثواب کیا ہے؟ جو بندہ ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ جنت میں جائے گا۔
وہ ایک عمل اس کو جنت میں داخل کروا دے گا، جنت میں پہنچا دے گا، ایک عمل بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یعنی سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ بکری، 5-10 ہزار کی بکری کسی کو تحفہ دے دینا، باقی کام چھوٹے ہیں۔ اب ان 40 کاموں کا تعین نہیں ہے، صرف ایک عمل کی نشاندہی کی گئی تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ باقی کام کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، تعین نہیں ہوتا، تاکہ آپ ہر چھوٹا کام کریں اور یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ ان 40 کاموں میں شامل ہو، میں یہ کر جاؤں، ہو سکتا ہے ان 40 میں سے ایک ہو اور میرے جنت کے داخلے کا سبب بنے۔ تو وہ 40 کام مخفی رکھے گئے تاکہ بندے، اگر اس کام کا تعین ہو جائے ان کاموں کا، بندے ان میں سے ایک کام کا انتخاب کر کے اس آرام سے بیٹھ جائیں، جنت کے داخلے کے کافی۔ اسی طرح لیلۃ القدر، یہ بڑی قدر والی رات اور بڑی عمدہ رات، اس کا علم بڑھا دیا گیا، اس میں بھی شریعت کی حکمتیں ہو سکتی تاکہ بندے تمام راتیں جاگیں اور ان کا اہتمام کریں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ایک آخری بات عرض کروں گا، نکتے کی بات ہے کہ یہ جو قدر کی جو گھڑی ہے، یہ پوری رات ہی قدر کی ہے، لیکن جو قبولیت کی جو گھڑی، جب یہ لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز معلوم نہیں، رات کو 9 بجے شروع ہو رہی ہے، 10 بجے شروع ہو رہی ہے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، آغاز معلوم نہیں، مگر اس کا انتہا معلوم ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب یہ قائم ہوتی ہے تو فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتی ہے، جس کا معنی جو آخری حصے ہیں رات کے وہ زیادہ لائق اہتمام ہے اور زیادہ قابل قدر۔ شروع کب ہوتی ہے وہ معلوم نہیں، لیکن شروع ہونے کے بعد قائم کب تک رہتی ہے وہ معلوم ہے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں، کچھ آرام کر سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ شدرے ویوہار میں چلو کچھ ڈرامے دیکھ لیں پھر جا کر وہ کام کر لیں، کچھ بازاروں میں گھومیں پھر آ جائیں، نہیں، اگر کچھ وقت آپ نے گزارنا ہے تو وہ بھی اطاعت میں گزاریں، مگر آخری گھڑیاں جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہو، کیونکہ لیلۃ القدر کی قدر جو ہے نزول قرآن کی بنا پر، تو آپ قرآن کے ساتھ بیٹھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ پیارے پیغمبر کا معمول تھا، پوری رات قرآن کا دور چلتا ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، آپ قیام فرماتے ہیں، وہ بھی لمبا ہوتا ہے، لمبے قیام میں قرآن ہی پڑھتے ہیں، پھر جبریل آ جاتے ہیں، قرآن کا دور ہوتا ہے، مانا یہ پوری راتیں جو ہیں یہ قرآن کی راتیں، تعلق بالقرآن کی راتیں، قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھا جائے۔ کچھ لوگ نوافل پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، پوچھتے ہیں جی اگر ہم تراویح پڑھ چکے تو رات کو پھر نفل پڑھ لیں مزید، پھر نوافل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی تنگی نہیں ہے، مگر وہ کام کیوں نہیں کرتے جو اللہ کے پیغمبر نے کی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں اور ہر رات میں 11 رکعت پڑھی، 11، 10 اور 1 11، 8 رکعت تراویح کہہ لو، قیام اللیل کہہ لو، اور 3 وتر، کیا آپ کا معاملہ؟ اس کے بعد اگر مزید نفل پڑھنا بہتر ہوتا تو ہر بہتری کے لائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بہتری کا پہلا مستحق اللہ کا رسول ہے، جو بھی بہتری ہو اس کا پہلا مستحق، پہلا حقدار اللہ کا رسول ہے، مگر آپ نے 11 رکعت پر اکتفا کیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن، قرآن کی تلاوت ہے، جبریل امین آ جاتے، قرآن کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اگر نوافل ہی زیادہ بہتر ہوتے تو آپ نوافل پڑھتے، دور کسی اور وقت ہو جاتا، لیکن قرآن پڑھنا، کھول کے بیٹھ جانا، پوری رات پڑھتے رہنا، یہ راتوں کا حسن ہے، ان راتوں کا وہ عمل جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا، بہت قیمتی راتیں، قیمتی عشرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس عشرے کے اہتمام کی ہم کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ ایک رات کی عبادت تقریباً 85 سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے، افضل کا بھی تعین نہیں ہے، کتنی افضل ہے، 85 سال سے کتنی افضل ہے، یہ 100 سال اور، یہ 50 سال اور، یہ 1000 سال اور ممکن ہے، وہ جو افضل ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہمیں آگاہ کر دیا گیا کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے،
یعنی کم از کم 1000 تو ہے، 85 سال تو ہے، افضل کتنی ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ وہ افضل کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی آپ کی تڑپ پر، آپ کی طلب پر، آپ کے شوق پر، جستجو پر، آپ کے اخلاص پر۔ کس قدر آپ کے اندر جستجو ہے، کتنا شوق ہے، کتنا جذبہ ہے اس رات کے لیے۔ کچھ لوگ مجبوراً کہ سب جاگ رہے ہیں، مجھے بھی جاگنا پڑے گا اور مجھے بھی جناب قرآن پڑھنا پڑے گا، اتنی شوق و جستجو۔ اللہ آپ کے عمل کے ساتھ آپ کی جستجو دیکھ لے، آپ کا شوق اور رغبت دیکھ لے اور آپ کا اخلاص دیکھ لے تو کتنا زیادہ اجر دے گا۔ 1000 منٹ تو کم از کم ہے، اس سے بھی زیادہ، کتنا زیادہ واللہ ہی جانتا۔ وہ وزن آپ کے اخلاص پر ہے، آپ کی طلب پر ہے، شوق و جستجو پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ شوق پیدا کر دے ان راتوں کے اہتمام کے لیے، اور اللہ ہم سب کو ليلۃ القدر عطا فرمائے۔ جو اس کا اجر ہے، جو اس کا ثواب ہے، اللہ ہم کو عطا فرما دے۔ جو سب سے قیمتی عمل ہے ليلۃ القدر کا، کہ ان راتوں کا، وہ ایک دعا نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کرنا، ان قرآن بھی پڑھتے جاؤ اور وقفے وقفے سے یہ دعا بھی کرتی رہو۔ اس کا معنی کہ اللہم انک عفو، یا اللہ تو عفو ہے، تو عفو ہے، تحب العفو، تجھے عفو سے محبت ہے، فاعف عنی، میرے ساتھ اپنے عفو کا معاملہ فرما دے۔ عفو اللہ کا نام ہے جس کا تعلق گناہوں کی بخشش سے، جیسے وہ غفار ہے، غفور ہے، ستار ہے اور تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، گناہ معاف کرنے والا، غفار گناہوں کو بخشنے والا، ستار گناہوں کو چھپا دینے والا۔ ویسے وہ عفو بھی ہے، اور اس تعلق سے جو عفو نام ہے یہ سب سے بڑا، غفار سے بھی بڑا، غفور سے بھی بڑا، تواب سے بھی بڑا معنی کے اعتبار سے، ستار سے بھی بڑا، کیونکہ ستار میں چھپانے کا معنی ہے، غفار میں چھپانے کا معنی ہے، مگر عفو میں مٹانے کا معنی ہے کہ تو عفو ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا۔ فاعف عنی، میرے گناہوں کو مٹا دے۔ اگر گناہوں کو چھپا دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے، گناہ باقی تو رہتے ہیں مگر پردہ ڈال دیا گیا، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ مگر گناہوں کو مٹا ہی دیا جائے، کھرچ کے مٹا دیا جائے، ختم ہی کر دیا جائے، یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے عفو ہونے کا واسطہ پیش کرو کہ تو عفو ہے، تجھے تیرے عفو ہونے کا واسطہ، اور تجھے عفو سے محبت بھی ہے، میرے گناہوں کو مٹا ڈال اور مجھے بخش دے، اس رات گناہوں سے پاک صاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ راتیں شروع ہو چکی، آج پہلی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق مجھے بھی اور آپ کو بھی دے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے نتائج ہیں، عمدہ عواقب ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔